بالکل پشاور ہائی کورٹ کے بار روم میں سابق سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر لطیف آفریدی پر فائرنگ ہوئی ہے اور اسپتال نے جو ہے وہ ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے، اور یہی ہے کہ سیکیورٹی انتہائی سخت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ملزم اندر پستول لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 6 گولیاں لطیف آفریدی کو لگی جس کے باعث ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ پرانی دشمنی ہے، کیونکہ گزشتہ جو سال ہے ان لطیف آفریدی پر جو ہے یہ الزام تھا کہ ATC جج کو ان کے فیملی کے ساتھ توابی میں قتل کیا گیا تھا، اور چند ہی روز قبل لطیف آفریدی اپنے بیٹوں اور ملزمان کے ساتھ ATC عدالت سے بری ہوئے تھے، لیکن اب جو ملزم گرفتار کیا گئے موقع سے تو ان کی جانب سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ پرانی دشمنی تھی، اور اسی پر لطیف آفریدی کو جو ہے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، اور لطیف آفریدی اب فائرنگ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے کامران، بتائیے گا اس شخص جسے گرفتار کیا ہے سمیع آفریدی، یہ اندر داخل ہوا اور فوری طور پر فائرنگ شروع کر دی، کیا بتایا گیا ہے؟ اتنی دیر تک کسی نے بیچ میں روکنے کی کوشش نہیں کی اس شخص کو جب تک کہ یہ صدر تک پہنچ رہے تھے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، سیکیورٹی انتہائی سخت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی جو ہے کوتاہیاں سامنے آتی ہے، اور یہ بار روم پہ کی طرف جو گیٹ ہے اسی سے جاتے وقت تمام لوگوں کی جامع تلاشی لی جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ وکالت اور وکیل کے جو یونیفارم ہے اس میں ہوتا ہے تو وکلا کی جو ہے چیکنگ نہیں کی جاتی، اس لیے یہ اندر پستول اپنے پاس جو ہے وہ لے کے چلے گئے، اور بار روم جیسے ہی پہنچے چونکہ ان کا نشانہ ہی لطیف آفریدی تھے تو جیسے ان کے سامنے پہنچے تو پستول نکال کر ان پر فائرنگ کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ 6 گولیاں جو ہے وہ لطیف آفریدی کو لگی ہے، اور انہیں جو ہے اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا زخمی حالت میں بتایا جا رہا تھا، لیکن اب اسپتال انتظامیہ نے تصدیق کی کہ انہیں جو ہے مردہ حالت میں اسپتال پہنچایا گیا تھا، اور چونکہ وہ فائرنگ سے موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ ٹھیک، تو عبداللطیف آفریدی کو 6 کی 6 گولیاں ان کے جسم میں اتار دی گئی، کہاں کہاں انہیں گولیاں لگی؟ اسپتال سرائے کیا بتا رہے ہیں؟ ابھی اس حوالے سے اسپتال انتظامیہ نے جو ہے مکمل رپورٹ جو ہے وہ مرتب نہیں کی، اس لیے ابتدائی طور پر یہی بتایا گیا کہ 6 گولیاں لطیف آفریدی کو جو ہے وہ لگی، اور ممکنہ طور پر وہ یہی بتا رہے کہ چیسٹ میں زیادہ تر گولیاں ان کی لگی اور اسی وجہ سے ان کی جو موت ہے وہ واقع ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی مکمل رپورٹ سامنے آئے گی تو بتایا جا رہا ہے کہ میڈیا کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اور تمام تفصیل سے وہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک، تو کامران یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، ابھی فوری طور پر کہاں منتقل کیا گیا ہے پوچھ گچھ کے لیے؟ بالکل فوری طور پر موقع سے ہی فائرنگ کرنے والے جو ملزم ہیں اس کو وہی سے گرفتار کر لیا گیا، اور ابھی فی الحال وہ جو ہائی کورٹ میں پولیس کی جو چوکی موجود ہے وہی پر انہیں رکھا گیا، اور ابتدائی جو پوچھ گچھ ہے ان سے کی جا رہی ہے، اور جیسے ہی تھوڑے سے جو ہے وہ لوگ منتشر ہوتے، کیونکہ ابھی بھی ہائی کورٹ میں کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، تو جیسے ہی لوگ منتشر ہوتے تو انہیں شر کی، چونکہ پشاور ہائی کورٹ کے جو حدود ہے شر کی تانے کے حدود میں آتے تو فوری طور پر انہیں شر کی تانے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک، آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو کیا یہاں سے منتقل کرنے کے لیے بھی مسئلہ پیش آیا تھا؟ بار ایسوسی ایشن کے جو سابق صدر ہیں انہیں یہاں سے جب لے جایا گیا اس میں بھی کیا تاخیر ہوئی پھر اس وجہ سے؟ دیکھیں یہ ہائی کورٹ کا جو باہر جگہ یہاں پر انتہائی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور ایمبولینس پہنچنے میں تھوڑی بہت تاخیر ضرور ہوئی ہے، لیکن بار روم سے جیسے ہی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تو لوگ اگرچہ اسی ٹائم تھوڑے سے جو ہے وہ انہیں خوف اور ہراس میں جو ہے کی وجہ سے وہ دوڑنے لگے، لیکن جیسے ہی فائرنگ رک گئی تو وکلا نے، زیادہ تر وکلا چونکہ بار روم میں موجود تھے تو انہوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت جس چیئر پہ وہ بیٹھے تھے اسی چیئر میں باہر نکالے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایمبولینس کے ذریعے جو وہ ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن آپ کی بات یہ ہے چونکہ پشاور ہائی کورٹ کے باہر انتہائی زیادہ رش ہوتا ہے تو ایمبولینس جو ہے وہ تاخیر سے پہنچی، اور ابھی جو اسپتال انتظامیہ نے بھی یہی بتایا کہ لطیف آفریدی کو مردہ حالت میں جو ہے وہ اسپتال منتقل کر دیا گیا اور وہ فائرنگ سے موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، فائرنگ پر موقع پر ہی عبداللطیف آفریدی جاں بحق ہو چکے تھے، گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ سمیع اللہ کی بہت شکریہ کامران علی، آپ نے ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔